قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ بنی اسرائیل میں ان کی آزمائش کے لیے آئے تھے. وہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے تھے. ان کے کاموں میں جادو سکھانا بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اور وہ بنی اسرائیل کو یہ کہتے تھے کہ یہ کفر ہے. اس کے باوجود وہ جادو سیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بڑا ہائی لائٹ اور نمایاں کیا ہے کہ وہ جو جادو سیکھتے تھے وہ اس لیے سیکھتے تھے، اس بات کا جادو سیکھتے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کیسے کروائی جائے اور ان میں جدائی کیسے ڈلوائی جائے. اللہ اکبر. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیا مبارکہ. لوگ ان سے وہ عمل سیکھتے تھے. خدا فرما رہا ہے قرآن میں، لوگ ان سے وہ عمل سیکھتے تھے جس سے خامد اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. اس سے پتہ چلا کہ جادو میں کچھ ایسے عمل ہیں جن سے میاں بیوی کے درمیان بدبخت لوگ جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور پھر اپنے لشکریوں کو دنیا میں بھیج دیتا ہے کہ جا کے فساد برپا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ لشکری واپس آتے ہیں شیطان تو آ کے اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایک شیطان، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شیطان آ کے اپنی کارکردگی پیش کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا. شیطان ابلیس کو کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا. فلاں کو آپ اس طرح سمجھے کہ میں نے فلاں کو سے چوری کروا دی، میں نے فلاں کو شراب پلا دی، فلاں سے زنا کروا دیا، فلاں کو حرام چیز کھلا دی. جب وہ اس طرح کی اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان اس کی رپورٹ سن کے نا وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تم نے کون سا تیر مار لیا؟ تم نے کون سا کوئی بڑا کام کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کوئی اور شیطان آتا ہے، وہ آ کے اپنی کارکردگی پیش کرتا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ موجود ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. سنیے گا ذرا، یہ شیطان کو کتنا پسند ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. یعنی کہ شیطان اسے پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک اور شیطان آتا ہے، وہ آ کے اپنی رپورٹ ابلیس کے سامنے پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں فلاں مرد اور اس کی بیوی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے ان میں جدائی کروا دی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ میں نے فلاں خامد اور بیوی کے مگر پڑھ کے ان میں جدائی ڈلوا دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے، اسے بڑی عزت دیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، ہاں کام تو نے کیا، نعم انت، کام تو اصل کام تو نے کیا. پتہ چلا جو شراب پلانے کی، چوری کرانے کی اور دیگر جرموں کی رپورٹ لے کے آیا، اس نے اسے کہا کہ تو نے تو کیا ہی کچھ نہیں، تو نے کون سا کام کر دیا. لیکن جو یہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا کے ان کی جدائی کروا دی، اسے شیطان سینے سے لگا لیتا. پتہ چلا یہ اتنا بڑا شیطانی کام ہے کہ شیطان اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے. پھر جو بندہ یہ کام کرے میاں بیوی کے درمیان فساد برپا کر کے ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دے، ان کے لیے آخرت میں سزا تو ہے لیکن اسے دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے. ایک تابعی ہوئے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی،
یہ تابعی پتہ ہے آپ کو کون سے بزرگ ہوتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو. یہ حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہیں. روایات میں موجود ہے کہ ان کی زوجہ بڑی خوبصورت تھی اور یہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کی ایک ہمسائی بیوی تھی، ہمسائی. اس نے ان کی بیوی کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا. جب بھڑکانا شروع کیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں عورت جو ہے میری ہمسائی، وہ میری بیوی کو بھڑکا رہی ہے. حضرت ابو مسلم خولانی نے ایک دن اس پڑوسن کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کی، اللہم عامر من افسد علی امرأتی، اے اللہ اسے اندھا کر دے جو میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے. روایت میں لکھا ہے کہ اسی دن شام کو وہ کھانا کھا رہی تھی اپنی خامند کے ساتھ. اچانک کھانا کھاتے کھاتے اس نے کہا، انطفأ سراج، یہ چراغ بجھ گیا. خامند نے کہا چراغ تو نہیں بجھا، چراغ تو جل رہا ہے. اسے سمجھ آ گئی کہ یہ چراغ وہ والا نہیں بجھا، میری آنکھوں کا بجھ گیا. اس نے کہا فقط عمیت لا ابصر شیئا، پھر اگر وہ چراغ جل رہا ہے تو پھر میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اسے بعد میں بتایا گیا کہ تمہارے خلاف تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ابو مسلم خولانی نے تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی ہے. وہ فوراً بھاگتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں گئی، جا کے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میری بینائی لوٹا دے. پھر حضرت ابو مسلم خولانی نے اس کے لیے دعا کی، اللہم رد بصرہا، یا اللہ اس کی بینائی لوٹا دے. اس کی بینائی پھر واپس آ گئی. پتہ چلا کہ اگر کوئی نیک بندہ ہو، یعنی کہ یہ نہیں کہ دو میاں بیوی چ طلاق ہوئی ہے تے ایک بندہ انجی پتہ لگے خامد نو تے خامد انج پیا دعا کرے، اللہ قبول کر سکتا ہے، لیکن ابو مسلم خولانی دے قدماں تے ہونا ضروری ہے. ابو مسلم خولانی کے کردار کا حامل ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ تو 10 لوگوں کے گھر اجاڑ چکا ہے، اب تیرا اجڑا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا اللہ اسے تباہ کاری سے اندھا کر دے. وہ کر تو سکتا ہے، لیکن اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ تابعی بزرگ تھے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھے، ہم وقت اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرنے والے تھے. یہ نہیں کہ 10 لوگوں کے گھر اجاڑ کے اب 11واں 13 اپنا اجڑا ہے تو مسلح بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں بد دعائیں دینے لگ جائے. ایسا نہیں، ابو مسلم خولانی کی طرح ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شیطان اس رشتے کا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمیں اس کا اعلیٰ کار نہیں بننا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کے آؤ، حتی المقدور کوشش کرو کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دنیا میں زندگی میں خوشی آ جائے. یہ بہت بڑا عمل ہے. خوشیاں بکھیرو اپنے راستوں میں، جدھر سے گزرتے جاؤ تمہیں دیکھ کے لوگ خوش ہوتے جائیں. لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کے آؤ یار. اگر کسی کو کوئی پریشان بن گئی ہے، اس کے ساتھ کندھا لگا کے اس پریشانی سے نجات دلا دو. یہ حضور کی تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے.